کچھ راستے انسان کو باہر نہیں اندر لے جاتے ہیں، اور جب انسان اپنے اندر اترتا ہے تو اسے سب سے خطرناک دشمن ملتا ہے۔ اچانک سردی بڑھنے لگی، ہوا جیسے ہڈیوں میں گھس رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ نارمل نہیں ہے، یہاں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور وہ بھی بہت تیزی سے۔ حمزہ کہنے لگا، لگ رہا ہے یار یہ ٹریپ ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ سب کچھ ایک ہی طرح سے ورک ہو رہا ہے۔ پہلے ہمیں الگ کیا گیا، پھر احمد کو ہم سے چھین لیا گیا، اور اب یہ 4 راستے۔ مجھے یہ سب کچھ ایک پلان لگ رہا ہے، کوئی ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ علی کہنے لگا، یہ گیم صرف ہمیں فزیکلی نہیں، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی ہمیں ٹارچر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم خود ہی غلط فیصلہ کریں۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، تو پھر ہمیں اس کا الٹا کرنا ہوگا، ہمیں وہ نہیں کرنا جو وہ چاہتے ہیں۔ حمزہ کہنے لگا، اور اگر یہی وہ چاہتے ہیں تو؟ اگر وہ چاہتے ہوں کہ ہم اپنی ہی سوچ میں پھنس جائیں تو، اور اسی سوچ میں ہم پھنس جائیں پھر؟ خاموشی چھا گئی۔ علی کہنے لگا، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے، ہمیں الگ الگ ہونا پڑے گا تاکہ ہم اس کے گیم کو سمجھ سکیں۔ میں نے فوراً کہا، نہیں، ہمیں الگ نہیں ہوں گے۔ ایک بار احمد الگ ہوا ہے اور وہ غائب ہے، نہیں، اب رسک نہیں لے سکتے۔ اسی ہی لمحے دیواروں سے ایک عجیب سی آواز گونجی، فیصلہ کرو۔ روشنی تیز ہو گئی، چاروں راستے چمکنے لگے۔ اعتماد، خوف، سچ یا پھر دھوکہ؟ حمزہ کہنے لگا، میں خوف والے راستے پر جاؤں گا، کیونکہ شاید وہی اصلی ہے۔ انسان اپنے خوف کا سامنا کرے تو ہی وہ آگے بڑھتا ہے۔ علی کہنے لگا، میں سچ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ اگر یہ سب ایک ہے تو سچ ہی ہمیں باہر نکالے گا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، میں اعتماد کے راستے لوں گا، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے تو ہم پہلے ہی ہار جائیں گے۔ حمزہ کہنے لگا، اور دھوکہ؟ ہم سب خاموش ہو گئے۔ اسی لمحے اندر سے آواز آئی، وہ راستہ کسی اور کے لیے ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہاں کوئی اور بھی ہے؟ اچانک دور اندھیرے میں ایک سایہ نظر آیا، اور پھر وہ روشنی میں آیا۔ ہم سب اسے دیکھ کے چونک گئے۔ وہ احمد تھا، لیکن کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ حمزہ کہنے لگا، یہ احمد نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ علی کہنے لگا، وہ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں۔ میں نے زور سے کہا، احمد، اگر تم سن سکتے ہو تو کچھ کہو۔ احمد کہنے لگا، دھیمی مگر سرد آواز میں، تم دیر سے آئے ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ ہم تمہیں بچانے آئے ہیں۔ احمد کہنے لگا، بچانے یا خود بچنے؟ خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کہنے لگا، یہ ہمارا احمد نہیں ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں ہے۔ اچانک احمد نے ہاتھ اٹھایا اور زمین ہلنے لگی، راستے بدلنے لگے، دیواریں حرکت کرنے لگی۔ علی کہنے لگا، یہ جگہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ میں نے زور سے کہا، ہمیں ایک ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ ہم سب ختم ہو جائیں گے۔
لیکن دیر ہو چکی تھی. زمین پھٹی اور ہم تیزی سے الگ الگ کھائیوں میں گرنے لگے. اندھیرا، مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور خاموشی بھی چبھنے والی تھی. میں تیزی سے نیچے گر رہا تھا. پھر اچانک میں زمین پر آ گرا. میرا سانس تیز ہو چکا تھا. میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چاروں طرف گھنا اندھیرا تھا. میرے منہ سے آوازیں نکلنے لگی. حمزہ، علی، کوئی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. دوسری طرف حمزہ ایک تنگ راستے میں گرا تھا. اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا. کہنے لگا میں یہ کہاں آ گیا یار. اچانک اس کے سامنے دیوار پر ایک لفظ چمکا: خوف. حمزہ نے آہستہ سے کہا، تو یہ وہی راستہ ہے. اچانک اندھیرے سے عجیب آوازیں آئیں جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہو. تیسری طرف علی ایک روشن کمرے میں کھڑا تھا. چاروں طرف آئینے تھے. ہر آئینے میں اس کا ہی الگ چہرہ نظر آ رہا تھا. کوئی مسکرا رہا تھا، کوئی رو رہا تھا. علی کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ اچانک تمام آئینے ایک ساتھ بولنے لگے، یہ تم ہو. اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. اچانک میرے سامنے ایک دیوار نمودار ہوئی جس پر لکھا تھا اعتماد. میں نے گہرا سانس لی اور دیوار زور سے کھول دی. اندر داخل ہوا تو میں نے ایک سایہ دیکھا. وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا. میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ رکا، پھر بولا، میں وہ ہوں جس پر تم نے کبھی اعتماد نہیں کیا. دوسری طرف حمزہ کے ارد گرد اندھیرا گہرا ہو چکا تھا. اچانک اس کے سامنے اس کا سب سے بڑا خوف ظاہر ہوا. وہی منظر جسے وہ ہمیشہ بھلانا چاہتا تھا. حمزہ چیخا، نہیں، یہ سچ نہیں ہے. لیکن وہ منظر ختم نہیں ہوا. علی کے کمرے میں ایک آئینہ اچانک ٹوٹا اور اس میں سے ایک سیاہ سایہ باہر نکلا. وہ علی کے قریب آیا اور بولا، سچ دیکھنے کی ہمت ہے؟ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ پھنسے ہوئے تھے. اچانک تینوں جگہوں پر ایک ساتھ آواز گونجی، فیصلہ کرو. یا تو تم خود کو قبول کرو یا ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ. میں نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ سے کہا، میں تیار ہوں. اور حمزہ نے بھی دانت بیچتے ہوئے کہا، آ جاؤ، میں نہیں ڈرتا. علی نے بھی گہری سانس لی. کہنے لگا، سچ سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچانک روشنی پھوٹ گئی. زمین لرزنے لگی اور تینوں جگہیں ایک دوسرے میں ملنے لگی. میں نے آنکھیں کھولی اور پہلی بار میں نے حمزہ اور علی کو دوبارہ دیکھا. ہم تینوں ایک ہی جگہ کھڑے تھے لیکن کچھ بدل چکا تھا. ہمارے ارد گرد فضا پہلے سے زیادہ بھاری تھی. حمزہ آہستہ سے کہنے لگا، یہ ہمیں دوبارہ ملا کیوں رہے ہیں؟ علی نے ارد گرد دیکھا اور کہنے لگا، کیونکہ اصلی کھیل اب شروع ہونے والا ہے. اچانک دور اندھیرے میں ایک روشنی نمودار ہوئی اور اس روشنی کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے تھے. ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے اور وہ سیدھا ہماری طرف آ رہے تھے. میں نے دھیرے سے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ اگلا قصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.